نحمده ونصلي على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صحیح بخاری حدیث نمبر 21. بیٹو امام بخاری رحمہ اللہ حدیث نمبر 21 پہلے بھی لا چکے ہیں. حدیث نمبر 16 میں بھی یہ حدیث گزر چکی ہے. ہم نے کچھ بات شروع میں بھی بطور مقدمہ کی تھی. امام بخاری رحمہ اللہ کے پیش نظر بہت سی وجوہات ہیں جن کی بنا پہ کئی احادیث کو بار بار لاتے ہیں. اب حدیث نمبر 21 اور حدیث نمبر 16 یہ ایک ہی حدیثیں ہیں، لیکن حدیث نمبر 16 کی سند اور متن کچھ مختلف ہے حدیث نمبر 21 سے. ان دونوں میں تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے. وہاں سند کچھ اور ہے، یہاں سند کچھ اور ہے. متن کے الفاظ میں بھی کچھ فرق ہے. اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ حدیث نمبر جب 16 ذکر فرماتے ہیں اس پر اور باب قائم کرتے ہیں. باب حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس کا مسئلہ ثابت کر رہے ہیں. اور حدیث نمبر 21 جب 16 والی لائے ہیں تو اس پر باب قائم کرتے ہیں. باب من کرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقى فی النار من الایمان، یعنی جو شخص پسند کرتا ہے ناپسند کرتا ہے کہ وہ لوٹے کفر میں، جس طرح وہ ناپسند کرتا ہے کہ ڈالا جائے جہنم میں. یہ بھی بات ایمان سے ہے. یہاں اسی حدیث سے یہ مسئلہ اخذ کر رہے ہیں. بہرحال تو یہ پہلی حدیث ہے ہمارے سامنے، حدیث نمبر 21 جو پہلے بھی گزر چکی ہے. یہ پہلی حدیث آئی ہے. تو بیٹو ہم چونکہ پہلی حدیث پر جب بھی آتی ہے مفصل بحث کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب وہ دوبارہ آئے گی پھر ہم اس پر بحث نہیں کریں گے. ہاں جو ضروری اس میں کوئی اضافہ ہے یا نیا باب ہے وہ ہم اشارہ کر دیں گے، پھر ہم آگے چلیں گے. آگے سمجھو. صحیح مسلم حدیث نمبر 151 میں بھی ایمان کے ذائقہ چکھنے کے 3 اعمال موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا. اللہ اکبر. یہ بھی آپ نوٹ کر لیں. صحیح مسلم کی حدیث. حدیث نمبر 22 امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کرتے ہیں. باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، اہل ایمان کا اعمال میں تفاضل کا بیان. تفاضل بیٹا کیا مطلب؟ ایک دوسرے سے افضل ہونے کا بیان ہے. اہل ایمان سارے اہل ایمان ہیں، لیکن ایک عمل کے اعتبار سے آگے ہے، دوسرا عمل کے اعتبار سے پیچھے ہے. آگے سمجھ. اعمال میں تفاوت کا بیان. اللہ اکبر. پہلے ہم پڑھ لیں پھر مسائل پر بات کرتے ہیں. حدیث نمبر 22 قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن عمرو بن یحیی المازنی عن ابیہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یدخل اہل الجنۃ الجنہ، جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں کرنا. یا اللہ ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کو، تمام محدثین کو، تمام علماء کرام کو، تمام توحید پرستوں کو
یا رب العالمین انہی لوگوں میں کرنا جنتی جنت میں چلے جائیں گے. یا اللہ ہمیں بھی ہمارے سازہ کو بھی انہی لوگوں میں شمار فرمانا. آمین یا رب العالمین. وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرنا. یا اللہ ہمیں لوگوں میں نہ کرنا. یا اللہ ہم جہنم سے تیری پناہ مانگتے ہیں. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. یا اللہ ہمیں، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، محدثین، علماء کرام، شیوخ کرام، تمام توحید پرستوں کو یا اللہ جہنم سے محفوظ فرمانا. ثم یقول اللہ تعالی، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے؟ اخرجو، تم نکالو، من کان فی قلبہ مثقال حبہ، تم نکالو جس شخص کے دل میں مثقال حبۃ من خردل من ایمان، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو جہنم سے نکال لو، اس کو جہنم سے نکال لو. فَيُخْرَجُونَ، وہ نکالے جائیں گے، منہا جہنم سے، قَدْ اسْوَدُّوا، وہ سیاہ ہو چکے ہوں گے، کالے سیاہ ہو چکے ہوں گے. جہنم کی آگ نے ان کو کالا سیاہ کر دیا ہوگا. لکڑی اچھی بلی ہوتی ہے، کلر کی ہوتی ہے، جب آگ میں ڈالنے کیسی ہو جاتی ہے؟ کالی سیاہ ہو جاتی، کوئلہ بن جاتی ہے. یہ بیچارے کوئلے بن چکے ہوں گے. فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ ابِ الْحَيَاةِ، ان کو نہر حیا یا نہر حیات میں ڈالا جائے گا. یہ راوی کو شک ہے. شک کا مالکن، یہ امام مالک کو شک ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اس شک کو دور کرنے کے لیے آگے اس حدیث کے متصل بعد وہیب سے نقل کرتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عمر نے الحیات، نہر الحیات ہی راجح ہے. وہیب نے شک کیا نہیں کیا. یہاں پر بطور تنبیہ ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں، بیٹو دنیا میں کوئی آب حیات نہیں ہے، دنیا میں کوئی آب حیات نہیں ہے. یہ پتہ نہیں 5ویں یا 6ٹھی 7ویں 8ویں گورنمنٹ آف پاکستان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا تھا، اس وجہ سے وہ زندہ ہے. دو باتیں ہیں، آب حیات کا تصور باطل ہے، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. لوگوں اگر آب حیات ہوتا تو اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلواتے. یہ انتہائی گمراہ کن بات ہے کہ دنیا میں کوئی آب حیات بھی ہے اور ہمارے بچے جو اسکولوں میں جاتے ہیں ان کا نظریہ بنا ہوتا ہے نہیں جی دنیا میں آب حیات ہے. میں نے پوچھا ابھی کہاں لکھا ہے؟ بچیوں نے مجھے اسکول کی کتاب سے دکھایا، لو جی استاد یہ لکھا ہوا ہے. پتہ نہیں ان کے پاس لکھنے والے کوئی دین سے بے بہرا لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کتاب لکھنے کیسی ہے. یعنی بہت زیادہ غلط باتیں ہمارے اسکول کے نصابی کتابوں میں موجود ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. جب کوئی دینی مسئلہ ہو، دین پر کتاب لکھنی ہو تو کسی بڑے شیخ سے لکھوائیں، تھینٹک علماء محدثین سے لکھوائیں، تاکہ سکول لیول کے بچے بھی دینی معلومات ان کے پاس تھینٹک ہوں. غلط سے غلط نظریات ہمارے سکول کی کتابوں میں موجود ہیں. اس پر مستقل کام ہونا چاہیے. کوئی نوجوان اٹھے
جو اسکول کی تمام جو کتابیں ہیں پریپ سے لے کر میٹرک ایم اے تک جو ان میں غلط نظریات موجود ہیں، اسلام کے خلاف باتیں موجود ہیں، ان کا رد لکھے، وہ ہم شائع کریں گے انشاءاللہ۔ اس پر کچھ کام جزوی طور پر کام ہوئے ہیں لیکن خاطر خواہ کام نہیں ہوا۔ اچھا جی، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ سَيْلٍ، وہ اگیں گے۔ کیا ہوگا بیٹو؟ وہ یعنی جہنمی جہنم سے کیا ہوگا؟ جب باہر نکالے جائیں گے ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا۔ اس کا نام کیا ہے؟ نہر حیات میں ڈالا جائے گا۔ وہ وہاں سے اگ آئیں گے جس طرح ندی کے کنارے دانے اگ آتے ہیں، جس طرح ندی کے کنارے دانے اگ آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ الم ترى، کیا آپ نے دیکھا نہیں کبھی؟ انہا تخرج صفراء ملتویۃ، کہ دانا زردی میل پیچ در پیچ لپٹا ہوا، ملتویہ لپٹا ہوا نکلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا بیٹو، یہ حدیث ختم ہوئی۔ آگے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال وہیب حدثنا عمرو الحیات۔ پہلی بات یہ ہے جو ہم نے حدیث پڑھی 22 نمبر، اس میں ہے مالک ان عمرو بن یحییٰ المازنی، ان امر ہے۔ جب وہیب نے امر سے بیان کیا تو کیا بیان کیا؟ حدثنا امر۔ اللہ اکبر۔ اللہ ان محدثین پر کروڑوں رحمت نازل فرما جنہوں نے ان کو بھی محفوظ کیا اور حدثنا کو بھی محفوظ کیا۔ دنیا میں اولیاء اپنے دیکھنے ہیں، اللہ کی قسم یہ محدثین کی جماعت اولیاء کی جماعت تھی۔ جو اولیاء برصغیر پاک و ہند میں بنائے گئے ہیں، مصنوعی اولیاء بنائے گئے ہیں، حقیقت میں اولیاء اگر آپ نے دیکھنے ہیں تو یہ ائمہ محدثین اولیاء تھے۔ یہ ہمارے علاقے میں کئی ایسے بھی مزار بنائے گئے ہیں جن پر عرس وغیرہ کروائے جاتے ہیں، جو جاہل بھی نہیں اجہل تھے۔ ایک شخص اس نے زندگی میں شاید کبھی شلوار نہیں پہنی تھی، اتنا جاہل تھا، نہیں جی وہ پاگل تھا وغیرہ وغیرہ کہا گیا۔ جو بھی ہے شلوار ہی نہیں پہنتا تھا، قمیض پہن لیتا تھا، شلوار نہیں پہنتا تھا، یعنی اتنی عقل کام کرتی تھی وہ قمیض پہن لیتا تھا، دیگر معاملات بھی حل کرتا تھا۔ وہ فوت ہوا ملنگی شاہ، اس پر عرس ہے، وہ مشہور ہے، یہ ولی تھا، بہت بڑا ولی تھا۔ دین سے دور لوگ ولی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کو قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یعنی ائمہ محدثین کتنے امین تھے، کتنے دیانتدار تھے۔ ایک راوی نے ان بولا ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ ان لکھ رہے ہیں، دوسرے راوی نے حدثنا بولا ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ حدثنا لکھ رہے ہیں۔ اور یہی منہج تھا تمام محدثین کا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال لفظ الحیات وہیب نے بیان کیا ہے امر سے، اور اس میں شک نہیں کیا۔ بیٹو یہ آگے مفصل حدیث لکھ لے، 6560 میں بھی یہ آگے باسند روایت آ رہی ہے۔ وقال خردل من خیر، اور بعض روایتوں میں یہ لفظ ہیں خردل من خیر۔ جو ہم نے حدیث پڑھی
اس میں لفظ ہیں خردل من ایمان، ایمان رائی کے دانے کے برابر، خردل من خیر، خیر رائی کے دانے کے برابر کا بھی ذکر موجود ہے. یہ لکھ لیں، شعب الایمان للبیہقی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 299، تغلیق التعلیق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 31. بیٹو حدیث نمبر 22 کو امام بخاری رحمہ اللہ بہت زیادہ جگہوں پر لے کر آئے ہیں. آگے بھی حدیث نمبر 4581، حدیث نمبر 4919، حدیث نمبر 6560، 6574، 7438، 7439. اس حدیث سے ائمہ محدثین نے کیا سمجھا ہے، فقہ المحدثین کیا ہے، وہ ہم کل بات کریں گے انشاءاللہ. آج ہم اس حدیث کا متن حل کرنا چاہتے ہیں. یہی حدیث مسلم میں بھی ہے، 457 نمبر حدیث. یہ حدیث کیا ہوئی؟ متفق علیہ. مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے، 11533 نمبر حدیث. جی بیٹا یہ بات نوٹ فرمائیں. امام بخاری رحمہ اللہ حدیث نمبر 22 پر جو باب قائم کرتے ہیں، تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، اس کے تحت پھر حدیث لائے ہیں. اس سے مرجیہ، ایک گمراہ فرقہ مرجیہ، ان کا رد کرنا مقصود ہے. مرجیہ کا رد کرنا مقصود ہے. بیٹو جتنے بھی گمراہ فرقے گزرے ہیں، مرجیہ، قدریہ، جبریہ، کرامیہ، معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ وغیرہ وغیرہ، یہ سارے فرقے آج بھی موجود ہیں اپنے اور ناموں کے ساتھ. سمجھو نام اور ہیں لیکن نظریات وہی ہیں جو پہلے مرجیہ، کرامیہ، معتزلہ، جبریہ وغیرہ کے ناموں سے مشہور تھے. انہی کے نظریات ہو بہو آج بھی کئی لوگوں میں موجود ہیں لیکن نام اپنے نے اور رکھے ہوئے ہیں. بہرحال مرجیہ کہتے ہیں کہ تصدیق کے بعد اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایسا سمجھے؟ امام بخاری ان کا رد کر رہے ہیں. اگر واقعی مرجیہ کی بات ٹھیک ہے کہ اعمال کا کوئی اثر نہیں، تو گنہگاروں کو اعمال بد کی وجہ سے جہنم میں کیوں داخل کیا گیا؟ عمل کی حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ بولو او بھائی، انہوں نے برے اعمال کیے تو ہی ان کو جہنم میں دھکیلا گیا نا. اگر برے اعمال کرتے ہی نا تو وہ جہنم میں جاتے. یعنی اعمال ایمان میں داخل ہے. اللہ اکبر. امام بخاری رحمہ اللہ مرجیہ کا رد کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح ایک خوارج بھی فرقہ ہے، خارجی لوگ خوارج، ان کا بھی رد کرنا چاہتے ہیں. خارجیوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ایمان سے خارج ہو جائے گا. استغفر اللہ. جو خوارج ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جو شخص کبیرہ گناہ کر لیتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو گیا، وہ پکا پکا کافر ہو گیا، وہ واجب القتل ہے. موجودہ دور کے بہت بڑے خارجی، ان کا نام داعش ہے، ابو بکر البغدادی، شیطان انسان، گندا انسان، اس دور کا خوارج کا بہت بڑا حمایتی ایجنٹ. اور بھی ہیں لوگ، وہ کیا کہتے ہیں کہ جی وہ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں. وجہ اس نے جی فلاں گناہ کیا ہے، اس نے فلاں گناہ کیا ہے. کتنے ہزار مسلمانوں کو یہ قتل کر رہے ہیں.
اور پاکستان میں آئے دن یہ ایٹم بم وغیرہ چل رہے ہیں، ہمارے نہتے مسلمانوں کو ظلم کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے، ہمارے افواج کو شہید کیا جا رہا ہے، ہمارے محافظوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے بھی یہی خوارج جو حکمرانوں کے خلاف بغاوت پر اترتے ہیں، مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، ان ظالموں کا ہاتھ ہے۔ ہمیں دفاع پاکستان پر ضرور کام کرنا چاہیے، جہاں موقع ملے، نجی مجلس ہو یا جلسہ سے کتاب ہو، امت مسلمہ کا دفاع۔ اور لوگوں، کبیرہ گناہ کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ یہ گمراہ فرقہ خوارج کا نظریہ تھا، امام بخاری رحمہ اللہ ان کا رد فرما رہے ہیں۔ آگے سمجھے، ہم نے اپنی کئی کتابوں میں الحمدللہ فتنہ داعش کا، فتنہ خوارج کا، یہ جو باغی لوگ ہیں حکمرانوں کے خلاف اعلان بغاوت کرنے کے قائل ہیں، ہم نے اللہ کی توفیق سے اپنی ہر کتاب ان کا رد کیا ہے، تقریروں میں بھی ہم رد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پاکستان کا دفاع یہ ہمارے خون میں رچا بسا ہوا ہے۔ یہ حکمران ہمارے بھائی ہیں، ان کے اعمال میں کوتاہیاں ہیں، ہمارا ان سے مطالبہ ہے کہ قرآن و حدیث کو نافذ کریں، پاکستان کی فضا کو سود سے پاک کر دیں، زنا کے اڈوں کو ختم کر دیں، شراب سے پاک کر دیں۔ اللہ کی قسم یہ قرضے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو سونے کی چڑیا بنا دے گا، کویت سے قیمتی ملک اس کو بنا دے گا۔ کب؟ جب یہاں قرآن و سنت نافذ ہوگا۔ ان کی صلاح حکمرانوں کی کرتے رہنا، جب بھی موقع ملے ان کی صلاح کریں، ان کو نصیحت کریں، یہی ہمارے محدثین کا منہج تھا۔ آگے سمجھو، جہنم سے نکالا جائے گا، اس کے مراتب ہیں، اعمال جوارے کی وجہ سے، اعمال قلب کی وجہ سے، آثار ایمان کی وجہ سے، نفس ایمان کی وجہ سے، یعنی ان کی مختلف قسمیں ہیں۔ جو ان بیچاروں سے گناہ ہوئے، کبیرہ گناہ ہوئے، اللہ رب العالمین ان گناہوں کی میل کچیل سے ان کو صاف کرنے کے لیے جس قدر گناہ ہوئے اتنی مقدار میں ان کو عذاب دینے کے لیے، جنت کے مستحق بنانے کے لیے عارضی طور پہ جہنم میں ڈالا۔ جب ان کی سزا پوری ہو گئی تو ان کو باہر نکال لیا گیا۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کا عدل ہے، انصاف ہے۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید، میرا رب اتنا انصاف پسند ہے کہ وہ ذرے برابر بھی ظلم کرتا نہیں۔ ہمارا ایمان ہے اس پر۔ اللہ اکبر۔ بیٹو، میں اشارہ کرنا کافی سمجھتا ہوں، حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے منہۃ الباری جلد 1 صفحہ نمبر 374 میں اور 375 میں ایک بڑی اہم بحث کی ہے، بڑی اہم بحث کی ہے۔ امام بخاری نے فرمایا نا، باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، فی کے حوالہ سے یہ بڑی اہم بحث ہے۔ فی کو ظرفیہ بنائیں گے کہ فی کو سببیہ بنائیں گے؟ آگے سمجھو، اس پر بڑی بریک بینی سے بحث کی ہے۔ پھر احناف نے سے بھی جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس میں، اس کا مفصل رد کیا ہے۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ ساری بحث۔ اچھا بیٹو، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، یہ لکھ لیں، یہ توحید کے بعد ہے، توحید شرط ہے، توحید شرط ہے، یہ اس کے بعد جو اس نے کچھ عمل کیا، کچھ اس میں ایمان تھا، توحید تو تھی الحمدللہ، اس کے بعد
والے عمل اس سے مراد ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم اس حدیث پر بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے، جنت کا داخلہ ہمارے مقدر میں کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔